بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آداب فرزندی سے مراد بچے کے اندر ایسی سکلز، ایبیلٹیز اور مائنڈ سیٹ کریٹ کرنا ہے کہ جس سے نہ صرف وہ بچہ اپنی فیملی کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے کچھ بیسٹ کنٹریبیوٹ کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آداب فرزندی یا یہ جو سکل سیٹ ہے یہ بچے کے اندر ہم کیسے پیدا کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو 3 کام کرنا ہوں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں بچے کو آبزرو کیا کرواتے ہیں۔ بچہ جب آپ کو کمیونیکیشن کرتا دیکھتا ہے، آپس میں کمیونیکیٹ کرتا دیکھتا ہے تو وہ کیا آبزرو کرتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میاں بیوی ہیں، وہ پلان کرتے ہیں کہ ہم نے سسرال جانا ہے۔ وہ تیار ہوتے ہیں، گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، بچوں کو پیچھے بٹھاتے ہیں اور ڈرائیو سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ راستے میں گاڑی پنچر ہو جاتی ہے اور بیوی کو ویسے جلدی ہوتی ہے سسرال جانے کی، تو وہ فوراً یہ کمنٹ کرتی ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ نکلتے ہیں تو گاڑی پنچر ہو جاتی ہے۔ تو ہسبینڈ جو ہے اپنی وائف کا کمنٹ سن کے کہتا ہے اس میں میرا کیا قصور ہے، دیکھ نہیں رہے پاکستان کے روڈ کتنے خراب ہیں، اس طرح کے روڈ پہ تو آئے دن گاڑی پنچر ہوتی ہے۔ اب اتنی سی کمیونیکیشن جو ہے وائف اور ہسبینڈ کے درمیان ہوئی ہے۔ اب اس سے بچے نے کیا سیکھا ہے؟ بچے نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ لائف میں جب بھی کوئی پرابلم کریٹ ہوگی تو ہم نے بلیمنگ کرنی ہے۔ چھوٹی سی پرابلم کریٹ ہوئی، فوراً ماں نے بلیمنگ کر دی باپ پہ اور باپ نے بلیمنگ کر دی پاکستان کے سسٹم کے اوپر، تو اس سے بچے نے بلیمنگ کرنا سیکھی۔ اور اگر ماں باپ کو یہ پتہ ہوتا کہ ہماری کمیونیکیشن سے جو ہم بچے کو آبزرو کروائیں گے اس سے بچہ کچھ سیکھے گا، اس کے اندر کچھ سکل پیدا ہوگی، کچھ ایبیلٹی پیدا ہوگی، تو وہ ماں ایسے کمنٹ کرتی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، روڈ کے اوپر گاڑیاں پنچر ہو جاتی ہیں، چلو آؤ بابا کی ہیلپ کرتے ہیں، ٹائر چینج کرتے ہیں۔ تو اس کمیونیکیشن سے بچے نے یہ سیکھنا تھا کہ جب بھی لائف کے اندر پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو مل کر اس کا سلوشن کیا جاتا ہے، بلیمنگ نہیں کی جاتی، مل کے اس کا سلوشن کیا جاتا ہے۔ تو سیم اسی طریقے سے آپ نے ڈیلی اپنی لائف کے اندر اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن سے، آپ کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے طریقے سے بچے کے اندر کون سی سکل پیدا ہو رہی ہے یا بچہ اس سے کون سی چیزیں سیکھ رہا ہے، اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے بچے کے اندر ایبیلٹیز پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے، اس کی پاور آف فوکس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے اس کو ویلیو کرنا ہے۔ جتنا آپ اپنے بچے کو ویلیو کریں گے اتنا بچہ کانفیڈنٹ ہوگا، اتنا بچہ اس کی جو ہے ایکسپریسنگ لیول اس کا اچھا ہوگا، اتنا وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے رسپونڈ کرے گا۔ یہ کس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ویلیو کیسے کرتے ہیں۔ اچھا، ویلیو کرنے کے چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بچے کو آپ کہہ کے بلائیں گے، یہ بچے کو ویلیو کرنے کا طریقہ ہے۔ جتنا آپ اس کو آپ بولیں گے کل کو اتنا وہ آپ کو ریٹرن کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ اس کا پورے نام سے اس کو پکاریں گے۔ پورے نام پکارنے سے بھی بچہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے۔ ٹھیک، ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ ایک اور کام کہ آپ نے جب بچہ آپ کو بلائے تو آپ نے اپنے ہوم چور چھوڑ کے، اپنے گھر کے جو کام کر رہی ہیں وہ چھوڑ کے آپ نے بچے کی بات کو پریفرنس دینی ہے۔ اس سے بھی بچہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ویلیویبل سمجھے گا کہ میری ماں سارے کام چھوڑ کے مجھے پریفر کر رہی ہے، اور اس سے وہ یہ سیکھے گا کہ کام کی اہمیت کم ہوتی ہے، رشتے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو بلاتے ہیں لیکن وہ اتنا ماں باپ کی طرف غور نہیں کرتے اور وہ یہ لاجک پیش کرتے میں اپنے کام میں بزی تھا۔ یہ ایکچولی ماں باپ نے بچپن میں ان کو سکھایا ہوتا ہے۔ جب ماں واشنگ کر رہی ہے، ماں کوکنگ کر رہی ہے، بچہ اس کو بلاتا ہے اور ماں اپنے کام میں مگن رہتی ہے، وہ ایکچولی بچے کو یہ سکھا رہی ہوتی ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں یہ زیادہ اہم ہے اور آپ میرے لیے اتنے اہم نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بچہ بچپن سے یہ چیزیں آبزرو کرتا ہے، بچہ یہ چیزیں سیکھتا ہے اور کل کو اسی طریقے سے وہ آپ کو رسپونڈ کرتا ہے۔ پھر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ بچہ ہماری بات نہیں سنتا، یہ ایکچولی سٹارٹ میں آپ نے بچے کا مائنڈ سیٹ اس طریقے سے پریپیئر کیا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہم نے کیا چیز لرن کی کہ ہم نے بچے کے آبزرویشن کے اوپر دھیان رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ چیز کہ بچے کو ویلیو کرنا ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پہ خطبہ فرما رہے تھے، حضرت حسن داخل ہوئے، اندر مسجد کے اندر داخل ہوئے تو آپ ممبر سے نیچے اتر آئے اور ان کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا، پھر آپ نے خطبہ شروع کیا۔ تو یہ کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بچے کو ویلیو کتنا کر رہے ہیں۔
تو اگر ہم بھی اپنے روٹین کے کام چھوڑ کے بچے کو پریفرنس دیں گے تو بچہ اپنے آپ کو ویلیوبل سمجھے گا۔ تیسرے نمبر پہ جس چیز کا آپ نے وہ دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو مائنڈ سیٹ پریپیئر کرنے کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں جنرل ڈسکشن کس طرح کی کرتے ہیں۔ یعنی جنرل ڈسکشن میں اگر تو آپ چھوٹے چھوٹے گھریلو معاملات کے اندر ڈسکشن کرتے رہتے ہیں تو اس سے بچے کا کوئی مائنڈ سیٹ پریپیئر نہیں ہوگا۔ اگر آپ فیوچر کے چیلنجز کو اپنے گھر میں ڈسکس کرتے ہیں، ماں باپ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں فیوچر کے چیلنجز کو سامنے رکھ کے، فیوچر کی نیڈز کو سامنے رکھ کے، یا گلوبلی وہ تھنک کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایسے ہو رہا ہے تو ہم دنیا کے اندر یہ چیز کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر یہ برائی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری فیملی اس برائی کے اندر کمی لانے کا سبب بنے، یا دنیا کے اندر یہ پرابلم ہے تو اس پرابلم کو ہماری فیملی ریزالو کرے گی، یا ہم دنیا کے اندر یہ اچیومنٹس کر کے جائیں گے۔ جب اس طرح کی جنرل ڈسکشن آپ اپنے گھر کے اندر کریں گے تو بچہ اپنے آپ کو گلوبلی تیار کرے گا، وہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو تیار کرے گا، کیونکہ اس کے گھر کے اندر ڈسکشن اس طرح کی ہو رہی ہے، وہ ڈسکشن اس کا مائنڈ سیٹ پریپیئر کرے گی۔ تو اگر ہم جس طرح ہم نے سٹارٹ پہ بات کی ہے کہ آداب فرزندی ڈز ناٹ مین کہ ہم بچے کو غلام بنانا چاہتے ہیں کہ بچہ ایسے ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے وہ کھڑا رہے، ہم اسے حکم کریں تو وہ حرکت کرے، حکم نہ کرے تو وہ حرکت نہ کرے، یہ آداب نہیں ہے۔ آداب یہ ہے کہ آپ نے بچہ آپ کے پاس امانت ہے اس کائنات کے لیے، اس کرۂ ارض کے لیے، اور آپ نے اس بچے کو اس کائنات کے لیے تیار کرنا ہے، اس کرے کے لیے تیار کرنا ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے دا بیسٹ کنٹریبیوٹ کر کے جائے، تو پھر وہ آپ کا فرزند کہلانے کے لائق ہے، اور پھر وہ آپ نے اس کو آداب فرزندی سکھائے ہیں۔ تو اگر ہم یہ 3 کام کریں گے، سب سے پہلے نمبر پہ بچے کی آبزرویشن کا دھیان رکھیں گے، دوسرے نمبر پہ بچے کو ویلیو کریں گے، تیسرے نمبر پہ جنرل ڈسکشن کے ذریعے فیوچر کی نیڈز کو اور چیلنجز کو ڈسکس کرتے ہوئے بچے کا مائنڈ سیٹ پریپیئر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ کا بچہ، ہمارا بچہ اس دنیا کے لیے دا بیسٹ پرفارم کر کے جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔